ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. معزز و معطر علماء کرام و حفاظ نظام، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام اور عزیز طلباء، ہمارا اور آپ کا جو آج جمع ہونے کا اتفاق ہوا ہے وہ علم اور دین کی نسبت سے، علم اور دین کے تعلق سے ہم تمام حضرات اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ عزیز طلباء، اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر جہاں بہت سارے احسانات کیے ہیں، وہیں پر ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو علم دین پڑھنے اور پڑھانے کے لیے منتخب فرمایا، اور اس جماعت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر جماعت قرار دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اور اسی علم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اس علم کے بارے میں مجھ سے دعا فرمائیں کہ اس علم کے اندر اللہ رب العالمین اضافہ فرمائے، رب زدنی علما کی شکل۔ گویا کہ یہ دعا ہمارے اور آپ کے حق میں بھی مقبول ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اتنی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، تو پھر ہمارے اور آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے عزیز طلباء، وہ یہ کہ جس علم کو ہم سیکھ رہے ہیں اس علم پر ہم عمل کریں۔ جس علم کو ہم سیکھ رہے ہیں اس علم پر ہم کیا کریں؟ عمل کریں۔ ایک موقع پر ہمارے اور آپ کے بڑے قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ گانوی اسی جیسی مجلس میں بچوں سے خطاب فرماتے ہوئے انہوں نے 10 نصیحتیں کی۔ ان 10 نصیحتوں میں سے ایک قیمتی اور جامع نصیحت آپ نے یہ فرمائی
کہ جس علم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو منتخب فرمایا ہے، اس علم کو اگر آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں اپنے دل اور دماغ اور سینہ کے اندر، تو اس علم پر عمل کیجیے۔ کتنی اچھی نصیحت کہ جس علم کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو منتخب فرمایا، اس علم کو اگر آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس علم پر عمل کیجیے۔ جب آپ جو ہے علم پر عمل کریں گے تو وہ علم محفوظ ہو جائے گا اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی۔ عزیز طلبہ، آپ 1 سال کی مدت میں جو بھی پڑھے ہیں، یہاں سے اس ارادے کے ساتھ اٹھیے کہ ہم اب تک تو اس علم پر مدرسے کے 4 دیواری کے اندر عمل کر رہے تھے، اب ہم ان 4 دیواری سے نکل کر اپنے وطن عزیز میں جائیں گے تو وہاں پر بھی ہم عمل کریں گے۔ ان 4 دیواری میں آپ کے اساتذہ کرام، آپ کے مشفق اساتذہ کرام، جہاں بھی آپ سے چوک ہوتی تھی، کمی اور کوتاہی ہوتی تھی، تو کبھی مشفقانہ انداز میں، کبھی مربیانہ انداز میں، کبھی تادیبانہ انداز میں آپ کی وہ تربیت کر رہے تھے۔ اور یہاں جو آپ پر نگاہ تھی چند لوگوں کی نگاہ تھی، لیکن جب آپ اس 4 دیواری سے باہر جائیے گا تو دنیا کی نگاہ آپ پر ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز طلباء، کچھ چیزیں ہیں جو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو جس علم کو آپ حاصل کیے ہیں اس علم پر عمل کرتے ہوئے آپ نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر کے ذریعے سے انسانی دنیا کو یہ تعلیم اور ہدایت دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اے پیغمبر آپ جو ہے دنیا والوں کو نماز کا حکم کیجیے، اور جو نماز کی پابندی کرے گا میں خزانہ غیب سے وافر مقدار میں اسے اچھی سے اچھی روزی عطا فرماؤں۔ لہذا جب آپ اپنے گھر جائیں تو نماز کی پابندی ضرور کریں۔ دوسری بات یہ ہے عزیز طلباء، عوام و خواص کی خدمت کا آپ کے اندر جذبہ، عوام و خواص کی خدمت کی تربیت جس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے ہم نے آپ کو نہیں کی۔ اس سلسلے میں اپنے رب سے معافی کا طالب ہوں، آپ دعا فرما دیجئے کہ اس کمی کوتاہی کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ لیکن جو بھی میں نے آپ حضرات کو کہا خدمت کے تعلق سے، آپ عوام کی بھی خدمت کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اور خواص کی خدمت کا بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ جیسا کہ یہ مثل مشہور ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت ملتی ہے۔ جب تک آپ کے اندر عوام و خواص کی خدمت
خدمت کا جذبہ نہیں ہوگا تب تک آپ ترقی کے زینہ کو طے نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے والدین پورے سال جیسے بھی ہو محنت اور مشقت اور قربانی دے کر آپ کے ضروریات کو پورے کیے، لہذا جب آپ گھر جائیں تو آپ کے قول اور آپ کے عمل اور آپ کی زبان اور آپ کی حرکت کی وجہ سے والدین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ والدین کبھی ایسی بات کہہ دے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، لیکن ان کی شان میں جو ہے گستاخی نہیں کیجیے۔ جو آدمی اپنے استاذ محترم کی مار کو برداشت کر لیتا، اپنے والدین کی ڈانٹ اور ڈپٹ کو برداشت کر لیتا، دنیا میں کوئی اس کو مارنے والا نہیں ہوتا ہے، دنیا میں کوئی اسے ڈانٹنے والا نہیں ہوتا۔ اور جو اپنے استاذ محترم اور اپنے والدین کی مار کو ڈانٹ کو برداشت نہیں کرتا ہے، پوری زندگی وہ دنیا کے اندر مارا مارا پھرتا ہے اور لوگوں کی ڈانٹ کے زد میں ہوتا ہے۔ یہ دو ایسے ہیں جن کی زدوں کو اور مار اور پٹائی ہوتی ہے تو وہ آپ کی تعلیم اور تربیت اور مشفقانہ کرو، لہذا آپ کی ذات سے جو ہے والدین کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ تو ایک قرض ہے، اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ صحیح طور پر پیش آئیں گے عزیز طلباء، بلکہ میں بھی آپ سے زیادہ اس کا محتاج ہوں، تو آپ کے بچے آپ کی قدردانی کریں گے اور آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں گے۔ والدین کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک باپ ہوتا، ان کے کئی بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کئی بچوں میں ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ منظور نظر ہوتا ہے، محبوب نظر ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے والدین کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور ضرورت کو پوری کرتا ہے، تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ جو ہے والدین کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اور آپ حضرات پورے سال تقریر کیے، رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد، رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو آپ کا رب بھی آپ سے ناراض ہے، اور آپ کے والدین اگر آپ سے خوش ہے تو آپ کا رب بھی آپ سے کیا خوش ہے۔ لہذا عزیز طلباء، میری زبان تو اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کو نصیحت کروں، بلکہ خود یہ چیز میرے اندر نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے جس حالت میں بھی ہو آپ کے سامنے مجھے لا کھڑا کیا ہے، ہو سکتا بولتے بولتے یہ چیز میرے اندر بھی آ جائے۔ آپ حضرات اپنے والدین کی شان میں گستاخی نہیں کیجیے۔ ایک بات عام ہے، آپ جب اپنے وطن جائیں تو ایسی جگہ پر آپ کی بیٹھک نہ ہو، ایسی جگہ پر آپ کی نشست نہ ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ گھومیں نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ تفریح نہ کریں جس جگہ پر بیٹھنے کے نتیجہ میں، جس کے ساتھ گھومنے کے نتیجہ میں لوگوں کی انگلی آپ کے اوپر اٹھے۔ اتقوا موازی التہم، تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ ایک غلط جگہ ہے، اگر آپ وہاں پر چلے گئے، اگرچہ آپ غلط نہیں ہیں لیکن لوگ آپ کو غلط تصور کریں گے، تو ہم کسی کو بدزنی کا موقع کیوں دیں؟ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔
ایک اور بات ہے یہ ابھی کے دور میں یہ جو موبائل آپ کی عمر کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم کے لیے تربیت کے لیے ناسور ہے. آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, آپ کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے کہ آپ موبائل کو صحیح رخ مثبت سمت میں استعمال کر سکیں. اگر آپ موبائل کو استعمال کر رہے ہیں, ابھی کی تاریخ میں بہت کم لوگ موبائل کو صحیح استعمال کرتے ہیں. بیشتر لوگ موبائل کو غلط استعمال کرتے ہیں. اگر آپ جو ہے موبائل کو استعمال کیجیے گا تو وہ لوگ جو غلط استعمال کرتے ہیں آپ کے تعلق سے برزنی قائم ہے. جیسا کہ کہا گیا کل اناء یترشح بما فیہ, برتن کے اندر برتن اسی چیز کو ٹپکاتا ہے جو چیز برتن میں ہوا کرتی ہے. اگر ہم موبائل کو غلط استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو ہم موبائل کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے تو میرے دل کے اندر یہ بات آئے کہ فلاں بھی موبائل کو غلط استعمال کر رہا ہے. لہٰذا آپ کی دوستی موبائل سے نہیں ہونی چاہیے, آپ کی دوستی اللہ کے پاک کلام یعنی قرآن مجید سے ہونی چاہیے. آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ کی دوستی ایک حافظ قرآن سے اس نسبت اور اس تعلق سے ہو کہ ہم آپس میں دور سنائیں گے. آپ ہمارا دور سن لیجئے, ہم آپ کا دور سن لیتے ہیں. آپ اگر ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے آپ دوستی قائم کیجئے کہ اس پڑھنے کے اندر مزید جو ہے بہتری پیدا ہو. آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو ایسے بچے سے آپ تعلق قائم کیجئے جس سے آپ کو پڑھائی میں مدد اور تعاون مل سکے. میرے عزیز طلباء, اگر ہم اور آپ اس طرح کریں گے تو اس علم سے ہمیں اور آپ کو فائدہ ہوگا. 4 چیز پر خصوصی توجہ دیجیے. نمبر 1, نماز کی پابندی کریں. نمبر 2, والدین کا احترام کریں گے, ان کا خیال رکھیں. نمبر 3, غلط جگہوں سے بچیں گے. نمبر 4, موبائل سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ کی جو عمر ہے عزیز طلباء, اس عمر میں آپ موبائل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے. آخر میں ایک بات, آپ کا جو لباس ہے وہ شرعی لباس ہونا چاہیے, چونکہ اسی لباس کی بنیاد پر لوگ ہماری قدر کرتے ہیں. ہمارا وزن کٹا, یعنی اگر ہمارے چہرے پر داڑھی ہے تو اس کو جو ہے اس طریقے سے ہم رکھیں جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ اپنے سر کے اوپر بال رکھیں تو اس طرح رکھیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال. یہ سب چیزیں ہیں جس کو اپنانے سے آپ کے اندر صالحیت پیدا ہوگی اور اللہ رب العالمین دین کا کام اسی سے دیتے ہیں جس کے اندر صالحیت ہوتی ہے. ہمارے ساتھیوں میں بھی بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو پڑھنے کے زمانے میں مشکل سے مشکل کتابوں کا وہ تکرار کراتے تھے, لیکن ابھی وہ کسی کارخانے میں کام کر رہے ہیں. جب اس پر نظر دوڑاتے ہیں تو طالب علمی کے زمانے میں کہیں نماز کی پابندی نہیں, کہیں کسی اور چیز کی کمی, کہیں کسی اور چیز کی کمی. تو اللہ رب العالمین آپ سے اسی وقت خدمت لیں گے جب آپ کے اندر صالحیت ہوگی. اگر آپ کے اندر صالحیت نہیں ہوگی تو پھر میرے عزیز طلباء آپ کو یہ خدمت کا موقع نہیں ملے گا. یہ چند چیزیں تھیں جو اپنانے کی. اب جو ہے اس سال کی تعلیم کا آغاز
شوال المکرم سے ہوا تھا، اور اس سال کی تعلیم کا جو اختتام ہوا وہ شعبان المعظم میں ہوا۔ میں نے آپ بچوں کو کل بیٹھا کر سمجھایا تھا کہ یہ جو آغاز اور یہ جو اختتام ہے، اس آغاز اور اختتام کی جو بنیاد ہے، اس آغاز اور اختتام پر جو خرچے ہوئے ہیں، مدرسہ نے جو خرچہ کیا ہے وہ 34 لاکھ روپے کی شکل ہے۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے عزیز طلبہ، یہ 34 لاکھ روپے جو ہے آپ پر جو خرچ کیے گئے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ یہ علم جو ہے نور ہے، نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے، لہذا اس نور کا آپ خیال رکھیے۔ یہ نور اگر آپ کے اندر ہوگا تو پھر راستے کو آپ آسانی سے طے کر لیجیے۔ اب آپ کو محاسبہ یہ کرنا ہے کہ سال بھر میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا۔ ہمارے مدرسے میں اس وقت تعلیمی اعتبار سے 3 شعبے ہیں۔ ایک دینیات کا شعبہ ہے، ایک حفظ کا شعبہ ہے، ایک عربی کا شعبہ۔ ان سارے شعبے ملا کر، ان سارے شعبے میں جو بچے شریک امتحان ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے 90۔ شروع میں داخلہ تقریباً 135 یا 40 بچوں کے ہوئے تھے، لیکن آپ کو اللہ رب العالمین نے شروع سے لے کر اب تک رکھا، اور یہ 90 کی تعداد جو ہے اس امتحان میں شریک ہوئی۔ ان میں کچھ بچے ایسے ہیں جو نمایاں انداز سے کامیابی حاصل کی، وہ مبارکباد ہے۔ اللہ رب العالمین ان بچوں کو اس محنت پر قائم اور دائم رکھے، اور وہ بچے بھی مبارکباد ہیں جو مدرسے نے کامیابی کا ایک معیار متعین کیا، اس معیار تک وہ پہنچے، اور وہ بچے بھی مبارکباد ہیں جو سال بھر مدرسہ میں رہے، محنت کیے، لیکن کسی وجہ سے اس معیار پر وہ نہیں پہنچ سکے۔ آپ کیوں نہیں پہنچے اس کے بارے میں آپ کو محاسبہ کرنا ہے اور سال آئندہ اس کی تلافی کرنی ہے۔ جو دینیات کے اندر جو بچے شریک امتحان ہوئے ہیں ان کی کل جو تعداد ہے وہ 23 ہے۔ دینیات اس میں 2 گروپ ہے، دینیات اول الف، دینیات اول با۔ ان میں جو بچے شریک امتحان ہوئے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 23 ہے۔ ان 23 کی تعداد میں 5 بچوں کو جو ہے پوزیشن سے سرفراز کیا گیا۔ پہلی پوزیشن سے کامیابی حاصل کرنے والے جو بچے ہیں وہ محمد رضوان دربھنگہ۔ اللہ